السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت ہی مشکل سے میں نے آج کی ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں اور وائس اوور کر رہی ہوں۔ ایپیسوڈ شارٹ ہے لیکن آپ لوگ کسی پہ گزارا کر لیں۔ آپ لوگ کو پتہ ہے عید ہے، عید کی تیاریوں میں بزی ہو جاتا ہے، گھر کے کام الگ ہوتے ہیں، سب کچھ الگ ہوتا ہے اور کل کا دن تو بہت ہی بزی ہو جانا ہے، پھر مہمان آ جانے گھر میں اور پتہ نہ جانے کیا کیا ہونا ہے، تو اس لیے 4-5 دن تو سمجھو بزی گزرتے ہیں، تو پھر ایپیسوڈ نہیں اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ۔ جیسے ہی عید کے جو ہے 3-4 دن ختم ہوں گے اس کے بعد میں ڈبل ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے لگ جاؤں گی۔ میری کوشش تو یہی رہے گی، باقی دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ اچھے ریویو ضرور دیجیے گا پڑھ کے۔ کیسا یہ عشق ہے اسقلم ہبہ خان، قسط نمبر 8۔ نکاح مبارک ہو میری 15 سالہ سانولی پرنسس۔ وہ اسے زور سے خود میں میچے ہوئے تھا۔ رانیہ نے اپنا سر اوپر کرتے یمان شاہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ بے ساختہ ہی اس کا دل دھڑکا تھا اور اس کے گال پر لب رکھنے کی وجہ سے رانیہ کو اپنے گال پر مونچھوں کی جھبن محسوس ہوئی تھی۔ نہ کرے میرے گال پر دیکھیں آپ کے بال چبھ رہے ہیں، رانی نے گھور کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یمان نے اس کے گال کی طرف دیکھا تو اس کا سانولا سا گال ہلکا سا سرخ ہوا پڑا تھا۔ یمان شاہ نے اس کے گال پر کافی زور سے اپنے ہونٹ رکھے تھے اور کافی شدت دکھائی تھی جس کی وجہ سے اس کا گال لال ہو گیا تھا۔ اپنے شاہ کو معاف کر دو میری پرنسس، لیکن یہ میری پہلی شدت تھی، باقی تمہارے یہ نازک وجود میری برداشت ہی کہاں کر سکتا ہے، یمان شاہ نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی اسے نیچے اتارتے ہوئے اپنی کمر کے گرد اس کے پاؤں رکھے اور اسے خود کے سینے میں زور سے میچ لیا تھا۔ رانی نے بھی مسکرا کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا۔ یمان شاہ کے گلے لگنا اسے برا فیل نہیں ہوا تھا۔ شاید نکاح کا بندھن ہی ایسا ہی ہوتا ہے، ایک اجنبی سے اجنبی انسان آپ کو اپنا سا لگنے لگ جاتا ہے۔ میری پرنسس، رانی کا سر کندھے پر محسوس کرتے وہ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اماں کی طرح کبھی مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے نا؟ اب تو تیرے علاوہ میرے پاس کوئی ہے بھی نہیں، رانی روحان سی ہوتی آواز میں کہا تو یمان شاہ اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹا کر اپنے چہرے کے سامنے کیا۔ میری پرنسس تو نہیں آپ کہہ کر بات کرتے ہیں۔ میں اپنی پرنسس کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اس لیے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چلو بیڈ پر بیٹھو، میں تمہارے لیے جو گفٹ لایا ہوں وہ میں دے دیتا ہوں، یمان شاہ مسکراتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ جلدی کریں شاہ، رانی نے صاف کہنے کی گستاخی اس بار نہیں کی تھی۔ یمان شاہ اس کی بے-تابی پر مسکرایا اور ساتھ ہی اپنے پینٹ کی پاکٹ سے ایک لمبا سا باکس نکالا۔ رانی کی آنکھیں خطرناک حد تک چمکی تھیں، اسے تو چمکتی سورج کی روشنی میں ہی خزانہ مل گیا تھا۔ یمان نے ریڈ کلر کا باکس اس کے سامنے کھولا جس کے اندر ایک بے انتہا خوبصورت بریسلیٹ تھا۔ رانی کھلے ہوئے منہ کے ساتھ خوبصورت سے بریسلیٹ کو دیکھ رہی تھی جو انتہا کا نازک لگ رہا تھا۔ یہ میرے لیے؟ آنکھوں کو خطرناک حد تک پھیلائے بولی۔ وہ گولڈ کا بریسلیٹ تھا جو اس نے صرف بھیک مانگتے ہوئے سونار کی دکان میں ہی دور دور سے دیکھا تھا اور آج اس کے شاہ نے اس کے لیے لیا جسے پہننے کی خواہش ہمیشہ سے اسے تھی۔ میری پرنسس، ظاہر سی بات ہے یہ تمہارے لیے لایا ہوں، اور کس کے لیے لاؤں گا؟ اگر تم کہتی ہو تو میک اپ کی دکان کو دے آؤں؟
میک اپ کی دکان پر رانی کے ماتھے پر بلوں کا جال نمودار ہوا تھا۔ اسے وہ لڑکی یاد آئی جو تھوڑی دیر پہلے تماشا لگا رہی تھی۔ آپ اسے جا کے دے دیں شاہ۔ جی مجھے نہیں پہننا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لائے وہ دوسرے سائڈ منہ موڑ گئی۔ اب اس کی پیٹھ یمان شاہ کی طرف تھی۔ اپنے لبوں کو آپس میں پیوس کرتے یمان شاہ نے اپنی مسکراہٹ روکی۔ وہ جیلس ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا۔ بیڈ سے تھوڑا کھسکتے وہ اسے کمر سے پکڑے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اس کی گود پر بیٹھنے پر رانی سرخ ہوئی تھی۔ اسے تھوڑا تھوڑا سا عجیب سا فیل ہونے لگا جس سے وہ ناواقف تھی۔ کیا میرا بچہ ناراض ہو گیا مجھ سے؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اس کے گال کو شدت سے چومتا وہ اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگا گیا۔ چھوڑو، وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی۔ اس کے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑی تھی۔ یہ جو پیارے سے گال پھلائے ہیں پہلے انہیں صحیح کرو پھر چھوڑ دوں گا۔ اس کے دوسرے گال پر اب اپنے رب رکھتے ہوئے سیدھا کرتے رخ اپنی طرف موڑ گیا۔ اب رانی کی ٹانگیں یمان شاہ کی کمر کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ سکتا تھا اسے کیا فیل ہو رہا ہوگا۔ اتنی محبت پر اسے بے انتہا رونا آیا۔ اس کے چہرے کو اپنے منہ میں دے گئی۔ اپنے چہرے کو اس کی گردن میں دے گئی۔ شاہ یہ تو میرے ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ میں اس کو پہنوں گی کیسے؟ یمان شاہ اس کی بات سن کر مسکرایا۔ وہ مان گئی۔ اپنے گال چست چٹ چکی تھی۔ میری جان ایسے کیسے ٹوٹے گا؟ یہ ٹوٹے گا میں نیا لے آؤں گا۔ ہیں شاہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس کی گردن سے چہرہ نکالتے وہ تجسس سے پوچھنے لگی۔ اتنا ہے اگر میں تم پر لٹاؤں گا بھی تو کبھی ختم نہیں ہوگا اور برکت پیدا ہوگی۔ اس کے سرخ ناک پر اپنے لب رکھے۔ ہیں شاہ یہ داغا کتنے کا لایا ہے تو؟ رانی کچھ سوچتے بولی۔ اس کے داغا کہنے پر یمان نے اپنا ابھرنے والا کھیکا روکا۔ 3 لاکھ کا۔ یمان شاہ اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ رانی نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ اس میں ایسا کیا ہے جو اتنا مہنگا ہے؟ میری آنکھ میں یہ سائڈ پر چھوٹی چھوٹی سی ڈائمنڈ نظر نہیں آ رہی کیا؟ ڈائمنڈ کیا ہوتے ہیں؟ رانی نے اگلے ہی پل حیرت سے دوبارہ سوال کیا تھا۔ تو یمان شاہ نے گہری سانس ہوا کے سپرد کرتے ہوئے مسکرایا۔ کچھ نہیں، تم لو ہاتھ آگے کرو تاکہ میں تمہیں پہناؤں۔ رانی نے بھی اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتے فوراً اپنا ہاتھ آگے کیا۔ آخر پہلی دفعہ اتنا خوبصورت داغا اسے پہننے کو مل رہا تھا۔ یمان شاہ نے اس خوبصورت بریسلیٹ کو اس کے ہاتھ پر پہنایا تو اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پر وہ بریسلیٹ بے انتہا خوبصورت لگ رہا تھا۔ شاہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ یمان شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں کے قریب لے جاتے ہوئے اس پر اپنے ہونٹ رکھنے ہی والا تھا۔ رانی کے سوال پوچھنے پر اس کی طرف متوجہ ہوا اور اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں ہی پکڑے اس کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے سہلانے لگ گیا تھا۔ وہ باہر میک اپ والی آنٹی کون تھی جو آپ کو مار رہی تھی؟ رانی کا اشارہ ماہم کی طرف تھا جس نے سارے لوگوں کے سامنے اس کا گریبان پکڑا تھا۔ ماہم کی بات یاد آنے پر یمان شاہ نے غصے سے اپنی انگلیاں بھینچ دیں۔ اس کو ماہم سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی کہ وہ سارے لوگوں کے سامنے یمان شاہ کا گریبان پکڑے گی، جس سے اسے اپنی کافی بے عزتی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنی پرنسس کی خاطر سب کچھ برداشت کر گیا تھا کیونکہ اس کی آنکھوں میں خوف وہ واضح طور پر دیکھ چکا تھا۔ میری جان اسے میک اپ والی آنٹی نہیں، اسے آپ ہی بلایا کرو ٹھیک ہے؟ یمان شاہ نے اسے سمجھایا تھا۔ وہ بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پرنسس بدتمیز بنے اور کسی بڑے سے بدتمیزی سے مخاطب ہو، اس لیے اسے پیار سے سمجھایا تو رانی نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا اور باقی دوسرے بات کا جواب نہ یمان شاہ نے دیا تھا اور رانی کا بھی اس کی بات کی طرف سے دھیان ہٹ چکا تھا۔ چلو اب تم سو جاؤ، اس کے بعد پھر رات کے کھانے پر ملیں گے۔ یمان شاہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بیڈ سے اٹھا۔
ٹھیک ہے شاہ، ڈریس چینج کر کے سو جاؤں پلیز؟ نہیں شاہ، میں بعد میں بدل لوں گی۔ یہ کہتے رانی کروٹ بدل گئی تھی، وہ کافی تھک گئی تھی بیٹھے بیٹھے، اس لیے اب وہ چینج بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایمان بھی اے سی آن کرتے کمرے سے نکل کر فہد کے کمرے کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ فہد کے کمرے پر دستک دینے کے بعد ایمان شاہ اندر داخل ہوا۔ فہد صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ ایمان شاہ کو کمرے میں آتے دیکھ فہد ملک نے نارمل انداز میں لیپ ٹاپ بند کرکے ٹیبل پر رکھا۔ کیا ہوا، تو نے اپنی چھوٹی سی بیوی کے ساتھ ملاقات نہیں کی کیا؟ بلکہ ملاقات چھوٹے بچے کو سنبھالا کہ نہیں؟ فہد نے شرارت سے کہا تو ایمان شاہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ ارے ایسے کیسے کرے گا ملاقاتیں، میں کیس نہ کروا دوں اس پر؟ پہلے میری چھوٹی بھابھی کو بڑا تو ہونے دو۔ جبران جو بھی واش روم سے فریش ہو کر نکلا تھا، ان دونوں کی باتوں کو سنتے ہوئے جلدی سے فہد ملک کا ساتھ دیتے ہوئے مزید شرارت سے ایمان شاہ کو چھیڑا تھا۔ وہ دونوں اسے کافی بار چھیڑ چکے تھے اور اب دوبارہ سے وہ دونوں شروع ہونے والے تھے، تو ایمان شاہ نے غصے سے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ بیوی میری ہے، فکر تم دونوں کو ہے۔ بیٹا دونوں بے فکر رہو، میں دیکھ لوں گا، اپنی فکر کرو دونوں، تیری رخصتی ہونا میرے ہاتھ میں ہے۔ فہد کو گھورتے ایمان شاہ نے دھمکی دینا ضروری سمجھا، اور تجھے تو کوئی منہ نہیں لگائے۔ اب کی بات نظروں کا تعاقب جبران کی طرف تھا۔ فہد کو تو چپی لگ گئی تھی، وہ اپنے سالے سے پنگا لے کر پوری عمر کنوارا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ جبکہ جبران نے پاس پڑا کشن اٹھا کر زور سے ایمان شاہ کو دے مارا تھا۔ ایمان شاہ کو چھیڑتے اب تینوں کے کہے کمرے میں گونج رہے تھے۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیوریٹ سین کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں، اچھے ریویو ضرور دیجیے گا۔ ایپیسوڈ شارٹ ہے، اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں بزی تھی، میں بتا نہیں سکتی کتنی مشکل سے ابھی بھی میں نیند میں جو ہے وائس اوور کر رہی ہوں، تو آپ لوگ بس مجھے اچھی دعائیں دیں کہ میں ایپیسوڈ اپلوڈ کروں، اپریشیٹ کریں، نہ ہی کہ کمنٹ میں کہے کہ شارٹ ایپیسوڈ دی، لانگ دے۔ آپ لوگ اپریشیٹ کریں، انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی کہ میں لانگ ایپیسوڈ دوں۔ اگر کل ایپیسوڈ نہیں آئی تو اس کے لیے بھی معذرت، اگلے کل کوشش ہوگی کہ ایپیسوڈ دوں۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے گی۔ اللہ حافظ۔